الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 72 73 74 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. وقالت طائفۃ اور قالت کہا. مؤنث اس لیے ہے کہ آگے اس کا جو فاعل ہے یعنی سبجیکٹ وہ بھی کیا ہے مؤنث، اور یہ اس میں مؤنث کی نشانی ہے. اور اس دن بھی شاید بتایا تھا کہ عربی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ مؤنث کا وہ والا تصور ہو کہ جو اردو میں بھی بہت سارے لفظ ہیں کہ جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یعنی استعمال کے اعتبار سے وہ مؤنث ہے. جیسے ملائکہ ہے، استعمال کے اعتبار سے وہ مؤنث ہے، باقی جنس اس کی کیا ہے وہ اس سے بحث نہیں ہے. یہاں عربی لغت کے اعتبار سے اس کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے. وقالت طائفۃ، طائفہ اردو کا لفظ ہے، گروہ، جماعت، جتہ، جو بھی کہے آپ. من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، گویا کہ سارے اہل کتاب نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنو، ایمان لاؤ. ادھر ترجمہ نہیں کریں گے، تصدیق کرو، کیونکہ ایمان تو ایک تصور ہے. آمینو کا اصل معنی تو ہے تصدیق کرنا، ایمان کا تو اپنا ایک تصور ہے کہ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. اس لیے اردو میں اس کا ترجمہ آمینو کے ساتھ، آمینو کیونکہ وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقْفُرُوا آخِرَهُ، کہ ظاہری طور پر، اور جو ظاہری طور پر چیز ہوتی ہے اس کو ہم اردو میں تصدیق تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے. آمینو تصدیق کرو بالذی، اس کی، انزلت جو نازل کی گئی ہے، پیسے ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے. وجہ النہار، وجہ اصل میں کہتے ہیں چہرے کو، اور جب بندہ کسی کے سامنے جاتا ہے تو سب سے پہلے چہرہ، دن کا جو سٹارٹ والا حصہ ہے اس کو وجہ النہار، یعنی دن کے ابتدائی حصے میں، دن کے شروع میں. وجہ النہار دن کے ابتدا میں یا شروع میں. وَقْفُرُوا اور انکار کرو، سب جمع ہے. آخرہ، یہ نہار یعنی دن کے آخر میں، گویا کہ دن کے آخری حصے میں. لعلہم، شاید، ہم، کہ وہ، یرجعون، لوٹ جائے. یہ مکر و فریب ہے یہودیوں، چال ہے ان کی. اب وہ چال کیا ہے؟ چال یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ایک تصور پھیل رہا تھا، اور وہ تصور یہ تھا کہ اسلام میں ایک دفعہ بندہ جب چلا جاتا ہے تو اسلام اتنا امن والا، چاشنی والا، پیار والا، محبت والا اور دل میں اترنے والا دین ہے کہ دوبارہ واپس جانے کا اس سے تصور بھی. ابو سفیان سے جو ہرقل نے سوال کیے تھے، ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا اسلام لانے کے بعد کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اسلام سے واپس پھر گئے؟ اس نے کہا نہیں، ایسے کوئی لوگ نہیں ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے دوبارہ اس کے واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوتا کہ وہ جائے. اب انہوں نے سوچا اب دیکھو اس سے اسلام دن بہ دن پھیل بھی رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی بڑھ رہی ہے کہ بھئی یہ بڑا عجیب دین ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے بارے میں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ایک زمانے سے، ظاہری بات ہے اہل کتاب تو ہے، قرآن بھی تو ان کو اہل کتاب یعنی پڑھے لکھے لوگ تو ہے. اب پڑھا لکھا آدمی جب اسلام میں داخل ہوگا، تصدیق کرے گا دن کو، سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے گا، بیٹھ کے جب واپس آئے گا تو کہے گا یار ہمیں تو مزہ. تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے، نئے نئے دین میں آئے، تو ان کے دل میں اگر وہ دوبارہ واپس نہ جائے تو دل میں ایک کھٹک سی تو پیدا ہو جائے گی کہ بھئی دیکھو نا یہ تو
پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے، جس کی وجہ سے جو نا یہ لوگ آئے ہیں اور آ کے واپس چلے گئے۔ اب دیکھو یہ کتنا بڑا ظاہری طور پر جو نا ایک آدمی کا آنا اسلام میں، اب لوگ ظاہری طور پر لوگ یہی سمجھ رہے کہ دیکھو بڑے دل سے انہوں نے گویا کہ ایمان قبول کر لیا اور اسلام میں آ گئے، لیکن شام کو واپس جانا اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں نعوذ باللہ کوئی مسئلہ ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر اسلام میں جو ارتداد کی سزا ہے، اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے۔ ارتداد کی جو سزا ہے اس سزا کے پیچھے یہ پس منظر ہے کہ بھئی ایک بندہ اسلام میں آیا اور اسلام میں دوبارہ واپس جا رہا ہے۔ اب دوبارہ واپس جانے کے لیے اگر اس کا کوئی شک ہے، شبہ ہے، تو علماء جو اسلام کے ہیں وہ اس کے شکوک و شبہات کو دور کریں گے، اور اگر پھر بھی وہ واپس جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سازش کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور سازشی آدمی کی سزا تو ظاہری بات ہے، ہر اس میں کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، دنیا میں اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا، یہ جو اگلی آیت ہے یہ ترجمے کے اعتبار سے تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ ولا تؤمنوا، اور نہ ایمان لاؤ نہیں، نہ تصدیق کرو، الا مگر، لمن اس کی جو تابعداری کرے، دینکم تمہارے دین کی۔ اب دیکھو یہ 12 بندے ہیں جو خیبر کے ہیں، اور عرینہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے لوگ ہیں۔ اب سمجھا رہے ہیں بھائی جا تو رہے ہیں، بتا تو دیا کہ بھائی دن کے سٹارٹ والے حصے میں تم نے ایمان لانا ہے اور اگلے حصے میں تم نے دوبارہ واپس آنا ہے، لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے کہیں ایمان حقیقی معنوں میں دل میں نہ اتر جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی کسی ایسی بات کی تصدیق کر لو کہ جس کی ہم آج تک تکذیب کرتے چلے آ رہے ہیں، کہیں ہم جھوٹے نہ ہو جائے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ نہ تصدیق کرو مگر اس کی جو تمہارے دین کی کیا کرے، تابعداری کرے۔ أَن يُؤْتَى، اس کا تعلق وَلَا تُؤْمِنُوا کے ساتھ ہے، اگر اس کے ساتھ اس کا تعلق نہ بنایا جائے تو ترجمہ بنتا نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تصدیق کرو اس کی کہ یؤتا دیا گیا، پیسے ہو ہے ایکٹیو نے، دیا گیا، احدن کسی کو، مثلا ترا ما اس کے، جو اوتی تمہیں دیا گیا تھا۔ میں چھوڑ دیا، وہ جان بوجھ کے چھوڑا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور اس بات کی بھی تصدیق نہ کرو کہ کسی اور کو وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں دیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ابھی تک یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا نبوت کا، اور اب اگر کوئی اور بندہ اس نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم نے اس بات کی بھی تصدیق نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ شرافت، یہ سب، یہ سلسلہ ہمارے پاس ہی تھا، اور ہمارے پاس ہی جو ان کا تصور تھا کہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ تو وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تصدیق کرو، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کی جو تمہارے دین کی تابعداری کرے۔ أَن يُؤْتَى، اور اس کی بھی تصدیق نہ کرو کہ دیا گیا کسی کو، طرح اس کے، یعنی اس طرح دیا گیا، مثل ما اوتیتم، کہ جو تمہیں دیا گیا تھا۔ نمبر 3، او یحاجوکم، یا یحاجوکم، وہ جمع غالب آ گئے، کم تمہارے اوپر، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ یہ تیسری بات ہے، اس بات کی بھی تصدیق نہ کرنا کہ وہ رب کے پاس تمہارے اوپر کیا آ گئے، غالب۔ گویا کہ نبوت پہلے تمہارے پاس تھی نا، تم غالب تھے، اب نبوت کا سلسلہ پلٹا کا کہ تم سے لے لیا گیا اور ان کو، لہذا یہ بھی تصور نہ کرنا اور اس کی بھی تصدیق کرنا کہ وہ اس معاملے میں تمہارے رب کے پاس وہ تمہارے اوپر کیا آ گئے، غالب۔ ان تینوں کا ایک ہی ساتھ تعلق ہے، یہ بیچ میں اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں،
جس کا تعلق پیچھے کے ساتھ بھی نہیں ہے، اگلے کے ساتھ بھی نہیں ہے، مضمون کو خوبصورت بنانے کے لیے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان الفضل ان الہدا، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، یعنی جو اللہ دے جس کو وہ دے، یہ ولا تؤمنوا، اور نہ تصدیق کرو الا لمن تبع دینکم، مگر اس کی جو تمہارے دین کی تابعداری کرے، اور نہ تصدیق کرو اس کی کہ دیا گیا کسی کو اس طرح جو تمہیں دیا گیا تھا، او یحاجوکم عند ربکم، اور نہ تصدیق کرو اس بات کی کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر کوئی کیا ہو گیا ہے، غالب آ گیا ہے۔ یہ ترجمے کے اعتبار سے یہ قرآن کے مشکل ترین جگہوں میں سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق بالکل پیچھے جو ہے نا چلا جاتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان الفضل، بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، دیتا ہے، وہ ہی فضل کو، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے۔ گویا یہ فضیلت ہے، تم سے اللہ نے لے لیے اور اب ہمیں دے دیے، واللہ واسع، اور اللہ وسعت والا، اللہ کی رحمتوں میں اتنی وسعتیں ہیں کہ یہ تصور بنانا کہ یہ فضیلت ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے، کسی اور کے پاس یہ فضیلت نہ جائے، یہ اللہ کی وسعتیں ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ جاننے والا بھی ہے کہ کب یہ فضیلت کس سے لے اور کس کو دے دے، اس کو اللہ کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ تو واللہ واسع، گویا کہ اللہ فضیلت کو کسی جگہ ایک جگہ مخصوص بھی نہیں رکھتے ہیں، یہ اللہ کے وسعت کے جو ہے نا صفت کا تقاضا ہے، لیکن کس کو دے فضیلت، کب دے، اس کو اللہ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ واللہ واسع، اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یختص، خاص کر دیتا ہے، ہوا یعنی اللہ، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل، اور اللہ فضیلت، ذو کا معنی پہلے میں نے کہا تھا، ذو زازی، ذو زا زی، ان سب کے معنی ہے والا، اور اسی کی جمع ہے اولو، اولی، اولو الالباب، اولی الالباب، اولا، یہ سب اس کی کیا ہے، یہ ذو کی جمع ہے۔ واللہ ذو الفضل، اور اللہ فضل والا ہے، العظیم، بڑے اور عظمت والے، فضل والا ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے، آمنو کی تصدیق کرو، بالذی، اس کی، انزل علی الذین آمنوا، جو نازل کی گئی ہے ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور انکار کرو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید یہ مسلمان دوبارہ واپس لوٹ کے ایمان سے نکل جائے، ولا تؤمنوا الا، اور نہ تصدیق کرو مگر اس کی جو تابعداری کرے تمہارے دین کی۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان الہدی ہدی اللہ، کہ بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو دے، اگر تمہارے جو ہے نا اس میں ہدایت ہے قسمت میں تو اللہ دے دے گا، ورنہ نہیں ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور نہ تصدیق کرو اس کی کہ دیا گیا کسی کو اس طرح جیسے کہ تمہیں دیا گیا تھا، اور نہ تصدیق کرو کہ غالب آ گئے تمہارے اوپر وہ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے، خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہے، اور اللہ بہت بڑے فضیلت والے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق